نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا کر فرمایا کہ یہ آیت پڑھنے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے۔ ہر پریشانی کا حل قرآن مجید کی اس آیت میں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسا عمل بتانے جا رہا ہوں جو قرآن کریم کی ایک آیت کا عمل ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے۔ آپ نے بس اس آیت کو اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے پڑھنا ہے۔ اس آیت کو پڑھنے سے اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ آپ لوگ خود اندازہ لگا لیجئے کہ اللہ کے بعد ہمارے نبی، جن کے سب سے زیادہ شان ہے، جن کا سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے، جن کے ہم امتی ہیں، انہوں نے اس آیت کے بارے میں خود قسم اٹھا کر اگر ایک بڑے سے پہاڑ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ہم تو اس پہاڑ کے آگے ایک معمولی سے ایک انسان لگتے ہیں، ایک معمولی سی مخلوق لگتے ہیں۔ لیکن اس آیت میں اتنی طاقت ہے کہ جس کو پڑھنے سے، جس کی تلاوت کرنے سے پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جاتا ہے، تو پھر آپ کی پریشانی، آپ کی کوئی مصیبت، آپ کی کوئی بیماری، آپ اس آیت کو پڑھنے سے دور ہو جائے گی۔ اگر آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک قرآن پاک کے اس عمل سے ہم سب کی پریشانی دور فرمائیں گے۔ کیونکہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ ہی نبی پاک کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے۔ لیکن ہم لوگ جن عاملوں کے پاس جاتے ہیں، جعلی عاملوں کو پیسے دیتے ہیں، ان سے اپنا کام کروانے کے لیے، اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے ان کے پاس پیسے دینے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں لیکن نبی کا فرمان کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دی۔ حالانکہ ہماری جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، بیماریاں سے لے کر بڑے سے بڑی مصیبتیں جتنی بھی ہیں، ان ساری کی ساری کا حل قرآن پاک کے اندر موجود ہے۔ قرآن پاک سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں اونچی جگہ پر رکھنا ہی مناسب سمجھا، قرآن پاک کو کھولنا مناسب نہیں سمجھا۔ قرآن پاک کی کشش آج بھی اسی طرح موجود ہے جتنی صدیوں پہلے تھی۔ قرآن پاک جس طرح پہلے اپنے سننے والے کو متاثر کرتا تھا، ان پر اثر انداز ہوتا تھا، دلوں کی کیفیت کو بدل دیتا تھا، دلوں کے حالات کو بدل دیتا تھا۔ قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ آج بھی اسی طرح یہ اثر انداز ہو سکتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدل کر ہماری ہر مشکلوں کو، ہماری ہر پریشانیوں کو، ہماری ہر حاجت کو، مرادوں کو پورا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کو اس طرح سے پیش کیا جائے جس طرح اسے پیش کرنے کا حق ہے، مگر ہم لوگ اس طرح پیش کرنے سے محروم ہو چکے ہیں۔ قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ ہے، اس آیت مبارکہ کا آج ہم آپ کو عمل بتائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ راستے سے جا رہے تھے کہ ان کا ایک ایسی جگہ سے گزر ہوا، وہاں پر ایک شخص موجود تھا جو انتہائی سخت مرض میں مبتلا تھا، پریشانی میں مبتلا تھا۔ یوں کہہ لیجیے کہ وہ زندگی میں پریشانی کی وجہ سے بہت مایوس ہو چکا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کے کان میں انہوں نے یہ آیت پڑھی، جیسے ہی یہ آیت پڑھی وہ اسی وقت ٹھیک ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ تو نے اس کے کان میں کیا پڑھا تھا؟ تو وہ صحابی فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت مبارکہ پڑھی تھی۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اگر کوئی آدمی جو یقین رکھنے والا ہو، جو بھروسہ رکھنے والا ہو، پورے یقین رکھتا ہو، اگر یہ آیت پہاڑ پر پڑھ دی جائے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ اگر پورے یقین کے ساتھ کوئی بندہ یہ آیت پڑھ لے تو پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ اور وہ آیت کون سی ہے؟ وہ آیت سورہ مومنین کی آخری 4 آیتیں ہیں، جن کو آپ کسی بھی وقت اپنی مشکلات میں، مرض میں، بیماری میں، اپنی پریشانی میں کسی بھی وقت پڑھ کر اللہ پاک سے دعا مانگ لیں، انشاءاللہ آپ کی ساری پریشانیاں، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ جو بندہ آج کے دن قرآن پاک کی ان 4 آیتوں کو پڑھ لیتا ہے
وہ بندہ اگر کسی بھی بیماری میں مبتلا ہے تو وہ بیماری ختم ہو جائے گی۔ بس ان آیت کا وظیفہ کر لو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کا طریقہ کار جان لیجیے۔ آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عورتیں خاص ایام میں نہیں پڑھ سکتیں۔ سب سے پہلے آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جب 11 مرتبہ آپ لوگ درود پاک پڑھ لیں، بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے پڑھیے گا، تو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ نیا گھر چاہتے ہیں، گھر مانگ لیں۔ گاڑی چاہتے ہیں، گاڑی مانگ لیں۔ من پسند نوکری شادی کے لیے پڑھ لیں۔ قرض سے نجات کے لیے پڑھ لیں۔ آپ کو کوئی بھی بڑی رقم چاہیے، اس کی نیت کر لیں۔ نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض آپ کا جو بھی بڑے سے بڑا مقصد ہے، آپ کی بڑی سے بڑی حاجت ہے، اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ وہ تسبیح ہے جسے پڑھنے سے آپ کی تمام مشکلات، پریشانیاں، بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ اگر اس تسبیح کو صرف 100 دانے کی ایک تسبیح پر پڑھ لیا جائے تو دنیا جہاں کی تمام مشکلات، پریشانیوں، بیماریوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا عمل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیتیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ترجمہ: تو کیا تم نے یہ خیال کیا تھا کہ ہم نے تم کو یوں ہی محل پیدا کر دیا ہے اور تم ہمارے پاس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اور اللہ تعالیٰ کی بہت ہی اعلیٰ شان ہے، جو حقیقی بادشاہ ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی لائق عبادت نہیں۔ وہ عرش عظیم کا مالک ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت کرے کہ جس کے معبود ہونے پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں، اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہوگا۔ بے شک کافروں کا بھلا نہ ہوگا۔ اور عام یوں کہا کریں: اے میرے رب، میری خطائیں معاف فرما اور مجھ پر رحم فرما، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ ان آیت مبارکہ کو آپ نے 100 بار پڑھنا ہے۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح پر پڑھنا ہے، اور آخر میں وہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جو عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل آج تک جس کسی کو بتایا، رب کعبہ نے نسلیں آباد فرما دیں اور ہر بیماری سے اس شخص کو نجات دے دی۔ اس عمل کو کرتے ہوئے آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ ذہن میں کوئی بھی دنیاوی سوچ نہ آئے۔ ان مذکورہ آیت مبارکہ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ان آیت کا یہ عمل ایسا مجرب عمل ہے کہ جس سے آپ کی ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ اس عمل کو ختم کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ مریض کی حالت بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، اور انشاءاللہ آہستہ آہستہ مریض کی بیماری ختم ہونے لگے گی۔ بس اس عمل کو آپ نے پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے اور اللہ کی ذات پر مکمل بھروسہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جسم سے ہر بیماری کو دور فرما دے گا۔ یہ آیت زیادہ لمبی نہیں ہے،
اس لیے چاہیے کہ ان آیت کو یاد کر لیا جائے اور مریض کو بھی یاد کروا دیا جائے، اور مریض کو تاکید کریں کہ وہ ویسے بھی ان آیت کی تلاوت کرتا رہے اور بھروسہ رکھے کہ وہی ذات شفا دینے والی ذات ہے۔ آپ خود ہی اپنی آنکھوں سے ان آیت کی برکات دیکھیں گے۔ یاد رہے کہ صحت اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ کی ذات سے ہمیشہ عافیت کی دعا مانگی جائے۔ جب بھی بیماری سے نجات کی دعا کی جائے تو اس یقین کے ساتھ مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بیماری ہے، اللہ ہی اس سے نجات دینے والا ہے اور اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ جتنا زیادہ یقین کے ساتھ ان قرآنی آیتوں کا عمل کیا جائے گا، اتنی ہی جلدی اس کے نتائج سامنے آئیں گے۔ انشاءاللہ ہر بیماری دور ہو جائے گی۔ انشاءاللہ اس عمل سے اللہ اپنے بندوں کو شفا دے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے۔ شکریہ۔